دیکھنے والے نے پوچھا آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود لکھنے کی وجہ سے۔ حوالہ القول البدیع صفحہ 467۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ با کمال مصنف، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی کتابیں لکھنے والے علماء کرام رحمہم اللہ السلام میں نائنتھ صدی کے مجدد حافظ الحدیث شیخ الاسلام حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ 849 ہجری میں مغرب کی نماز کے بعد مصر کے دارالحکومت یعنی کیپٹل آف ایجپٹ قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو ابن الکتب یعنی کتابوں کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان امید سے تھیں۔ ایک دن آپ جناب کے والد محترم نے آپ کی امی جان کو اپنی لائبریری سے کوئی کتاب لانے کا فرمایا۔ وہ کتاب لینے گئیں تو وہیں ولادت کا درد درپیش ہوا اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے درمیان ولادت ہوئی، اس لیے آپ ابن الکتب یعنی کتابوں کے فرزند یا کتابوں کا بیٹا کے نام آپ کو لقب ملا۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے کتابیں لکھنے کا آغاز فرمایا اور آپ کی پہلی کتاب ہے شرح الاستیاذۃ والبسملہ، شرح الاستیاذۃ والبسملہ۔ آپ کے استاد محترم حضرت شیخ علم الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو دیکھا تو پسند فرمایا اور اس پر تقریض بھی لکھی۔ تقریض یعنی کتاب پر جو رائے لکھی جاتی ہے، وہ رائے آپ نے لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتابیں آپ کی مبارک زندگی ہی میں عرب شریف، شام، روم، ہند، یمن شریف اور مغربی ممالک میں مشہور ہو چکی تھی، بلکہ اس کے بارے میں ایک ایمان افروز خواب دیکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا اور حضرت شیخ صالح محب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا۔ انہوں نے یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ان کے انتقال شریف سے پہلے مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ حوالہ التحدث بنعمت اللہ صفحہ نمبر 155۔ یعنی یہ کمال ہے، اس وقت کوئی آج کل کی طرح ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، نہ سوشل میڈیا تھا کہ بٹن دبایا اور دنیا میں پہنچ گئے، اس دور میں نہ وسائل اس طرح کے تھے، لیکن اتنے اللہ نے آپ کو شہرت بخشی اور واقعی یعنی کہ یہ کتابیں دنیا کے کئی ممالک میں جیسا بھی سنا ہم نے تو مشہور ہو گئی۔
یہ اللہ کی دین ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لکھنے کی رفتار بھی بڑی تیز تھی۔ آپ کے شاگرد حضرت علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے استاد محترم یعنی علامہ سیوطی کو دیکھا کہ میں نے استاد محترم علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ ایک دن میں 3 کاپیاں لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث شریف لکھواتے اور سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرماتے تھے۔ حوالہ الکواکب السائرہ جلد پہلی صفحہ نمبر 228۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ کی کوئی کرامت نہ بھی ہوتی تو تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے آپ کی اتنی اہم اور نازک موضوعات پر بڑی بڑی کتابیں ہی آپ کی عظمت و شان پر گواہ ہیں۔ حوالہ جامع کرامات الاولیاء جلد 2 صفحہ 197۔ آپ خود تحدیث نعمت یعنی اپنے اوپر ہونے والی اللہ پاک کی نعمت کا چرچا کرنے کے طور پر اپنی 18 کتابوں کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے علم کے مطابق ان جیسی کتابیں دنیا میں کسی نے نہیں لکھی اور موجودہ دور میں بھی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ حوالہ التحدث بنعمت اللہ صفحہ 105۔ ماشاءاللہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت علمی کی بھی کیا بات ہے، اور اس پر مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یاد آیا کہ بعض اوقات فتاویٰ پر آپ نے لکھا ہے، فتاویٰ کے تعلق سے کہ میں نے جو تحقیق کی ہے انشاءاللہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کوئی تحدیث نعمت کے لیے، وہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ پڑھنے سے اگر شدبد ہو نا سمجھنے کی، عقل حیران رہ جائے، ان کو مضامین آتے کہاں سے اتنے، کہاں سے لا کر یہ حوالہ جات دیکھ کر اپنے فتوے کو کئی حوالوں سے مزین کر کے پیش کیا ہے۔ کمال کیا انہوں نے۔ 30 جلدیں تو آپ کی چھپی بھی ملتی ہیں اور 10 سال کے فتاویٰ تو محفوظ کیے نہیں جا سکے شروع کے، کیا تھا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شان کیا کہنے، اللہ پاک ان کے برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آپ بھی آج المدینۃ العلمیہ کے ہمارے اسلام بھائی جمع ہوئے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، تو آپ کا کام بھی کتابیں لکھنا، چھاپنا، ترجمے کرنا وغیرہ ہے بڑا یہ نازک کام، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے تو دیکھا جائے تو مشکل نہیں ہے جس کو لکھنا آتا ہو، مگر یہ کہ لکھنے کے لیے علم چاہیے اور عقل سلیم چاہیے اور خوف خدا بھی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو قلم پکڑنا آ گیا یا 2 حرف لکھنے آ گئے تو مصنف بن بیٹھا۔ نہیں، یہ آپ نے وہ سمجھو کہ وہ رد کرتے، تنقید کرتے لکھا کہ ہر ایک مصنف بن بیٹھتا ہے تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ تو کتاب لکھنے کے لیے بڑا مطلب ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ، ورنہ یہ اتنی مبالغہ آرائی ہوتی ہے کتابوں میں، بعض کتابوں میں اتنی مبالغہ آرائی اور اتنی مطلب یعنی کہ الفاظ زائد ہوتے ہیں کہ علمان، یعنی انشاء پردازی کے لیے، اس کو انشاء پردازی بولتے ہیں، افسانوی انداز میں اس کو ڈھالنے کے لیے، تو اس سے الفاظ لانے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض فضول ہوتے ہیں الفاظ اور بعض اتنا مبالغہ آمیز ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ میں جا پڑتے ہیں۔ ان سب کو پیش نظر رکھنا ہے۔ مجھے یہ واقعہ بڑا پسند ہے اور بڑی لگام بھی ہے۔ میں بھی لکھتے ہوئے کئی بار اپنے سے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں مجھے ترک کرنے پڑتے ہیں کہ میرا مضمون اس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ اس واقعے نے بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔
جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، حضرت سیدنا میمون بن ابو شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا، لیٹر لکھ رہا تھا، ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر اسے لکھتا ہوں تو خط کو خوبصورت بنا دیتا ہوں، لیکن جھوٹ سے اپنا دامن نہیں بچا پاتا، چنانچہ میں نے اس حرف کو چھوڑنے کا عزم کر لیا تو مجھے گھر کے ایک کونے سے ندا دی گئی، مجھے گھر کے کونے سے ندا کی گئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو یوں مطلب ایک ایک حرف کی واقعی پکڑ بھی ہے کہ خوبصورت ہم کرنے جاتے ہیں تو بعض اوقات الفاظ غلط لینے پڑتے ہیں کچھ۔ وفی الآخرہ، جب میں نے اچھا والآخرہ پڑھ دیا، اللہ استغفر اللہ۔ یہ آیت دوبارہ پڑھ لیتا ہوں میں، پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 گھر کے کونے سے سنائی گئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو یوں مطلب یہ کہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے کہ اگر ہم نے غلط بات لکھ دی، جھوٹ لکھ دیا یا کوئی جھوٹا مسئلہ لکھ گئے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ کتاب کی زندگی بڑی ہوتی ہے، لانگ لائف یہ چل رہی ہوتی ہے۔ دیکھو صدیوں پہلے بزرگوں نے کتابیں لکھی، ہم آج تک ان سے استفادہ کر ہی رہے ہیں، تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کے لکھنا ہے، اور اخلاص کا بھی بڑا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے۔ اب جیسے کہ میں نے کتاب لکھی، اگر مجھے کہا جائے کہ بھائی ہم آپ کا نام نہیں دیں گے کتاب پر، اب میری کسوٹی ہے، میں نام نہیں دو گے، میں نے اتنی محنت کی ہے، اچھا تو اس لیے محنت کی ہے کہ نام آنا چاہیے، اچھا اب اگر یہ نیت ہے نام کی کہ چونکہ میرا ایک مطلب نام ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرا نام دیکھ کر کتاب سے استفادہ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، یا یہ کہ مجھے دعاؤں سے نوازیں گے وغیرہ، کوئی یعنی اچھی نیت۔ کتاب لکھنے میں بھی بڑا مسئلہ ہے، کلام لکھنے میں بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی ہم لفظ عطار نکال دیتے ہیں ہر کلام سے۔ اب میری کسوٹی ہوگی کہ مقطع جو ہے نا آپ کا یہ خلاص، یہاں میری کسوٹی کی، تو آخر مقطع میں کیوں چاہتا ہوں بھائی تھوڑا یوں نام ہونا میرے کو، ماں بدولت بھی بھائی کلام لکھتا ہے، منہ میں زبان رکھتا ہے، ہاتھ میں قلم رکھتا ہے۔ تو یوں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں تو سمجھانے کے لیے کہ واقعی یعنی کہ یہ ہے بڑا آزمائش میں ڈالنے والا کام۔ اب مقطع میں نام ڈالنا تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ڈالتے ہیں، لیکن وہ مخلصین تھے، میرا آپ کا مقام تو وہ نہیں ہے نا، یہ اخلاص ہے ہمارے اندر۔ اچھا تو اب نام میرا تخلص نہیں ہوگا تو کوئی پڑھے گا نہیں، ٹھنڈی ہو جائے گی، اب نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں، آپ نے جس بارگاہ میں عرض کیا ہے کافی ہے، اتنا ہی لوگ پڑھیں تو ہی قبولیت نصیب ہوگی۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے مطلب بڑی کسوٹی اور بڑا امتحان ہے۔ نام چاہیے، پھر نام بھی نمایاں چاہیے، فرنٹ چاہیے، جلی حروف میں چاہیے۔ لقب ایک بھی نہیں ڈالا مجھے، دنیا علامہ بولتی اور کتاب میں خالی مولانا لکھ دیا مجھے، برے بھائی۔ تو یہ مطلب بڑے مسائل ہیں اس طرح۔
اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے. جاہز معتزلی رائٹر گزرا، مشہور رائٹر ہے، یعنی اہل علم کے نزدیک مشہور ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا ہی ہے. تو اس کو خواب میں کسی نے، انتقال تو ہو چکا تھا اس کا، خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اپنی کتاب میں وہی بات لکھو جس سے دیکھ کر قیامت میں تم خوش ہو سکو. اب اس میں مطلب یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول الفاظ تو نہیں ہے، ہم تو الفاظ کا ہیر پھیر ایسا کرتے ہیں کہ سامنے والے کو اچھال دیں، لیکن یہ کہ وہاں الفاظ تو نہیں ہے، وہ دل دیکھا جائے گا. تو وہ لکھو جو اخلاص سے لکھا گیا ہو، وہ لکھو جو عین شریعت کے مطابق ہو، جس میں بالکل بھی ناجائز مبالغہ نہ ہو، اپنی واہ واہ اور اپنی سخندانی کا سکہ جمانے والے الفاظ نہ ہوں، حروف نہ ہوں ایسے. تو اب یہ کہ ہے بڑی آزمائش اس میں، عمدہ لکھنا چاہیے تاکہ لوگ پڑھیں اس کو. یہ نیت ہو کہ عمدہ لکھوں گا، نپے تلے الفاظ ہوں گے، اور الفاظ کہاں موضوع کرنے کہاں نہیں کرنے. تو اس طرح خوبصورت اگر لکھیں گے، کیونکہ وہ کبھی کی آگے ہوتا ہے، کبھی کا آگے ہوتا ہے، کبھی بعض اوقات الفاظ جو ہے نا یہ آگے پیچھے ہو کر وہ اس کا فقرے کا حسن خراب کر دیتے ہیں. تو یہ ساری مطلب لکھتے لکھتے آدمی سیکھ جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اس کو. تو اس طرح مطلب ان سب میں یہ نیت کہاں سے لائیں کہ تاکہ لوگ میری کتاب سے استفادہ کریں، میری واہ واہ کریں. یار اب تقریر ہم جو لکھواتے ہیں یہ بھی بڑا اس میں آزمائش ہے. تقریر لکھنا معافی مشکل، جائز ہے، 100% جائز ہے. اعلیٰ حضرت نے بہار شریعت کے بعض لکھی ہے، اس پہ حصوں پر 3 یا 4 حصوں پر 7 حصوں پر لکھی ہے نا، 4 حصوں پر، 4 حصوں پر تقریر لکھی ہے. تو کیا لکھا ہے؟ میں نے بالاستیاب اس کو پڑھا ہے، میں پورا پڑھا ہے، اور میں نے ان کو مطلب مسائل کو یعنی کہ بالکل یعنی کہ رجیح اور کیا کیا الفاظ لکھے بھول گیا ہوں، تو یعنی کہ درست پایا مسائل جو لکھے میں اس کو. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اچھا اب تقریر کس طرح لکھی جاتی ہے؟ خالی یوں لکھ دیا، اور بعض اوقات زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہوتے لکھ تحریر میں، اس کو اچھا لگ جائے، اس کو اچھا لگ جائے، اللہ کو اچھا لگے ایسا ہم لکھیں تو بات بنے نا. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سب اس طرح نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اپنی یعنی کہ تقریر کا کسی کو بولنا، اس کا مطلب یہ کہ میری تعریف میں چند کلمات لکھ دو. یہ الفاظ بولنے کی مت نہیں ہے. یہ میں فی زمانہ مجھ جیسوں کی بات کر رہا ہوں، مخلصین کی کمی نہیں ہے. یہ سب مطلب سمجھنے کی باتیں ہیں. اگر وہ تقریر جو ہے وہ ہمارے منشا کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ ہم چھاپیں گے، شامل کتاب کریں گے نہیں. جب تعریفات ہمیں 2 درجن القاب جو دے گا وہ فرسٹ آئے گی اس کی تقریر، 1 درجن ہوگا وہ سیکنڈ نمبر پہ آئے گی. القاب وغیرہ تو ہونے چاہیے نا، سمجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آج کل آپ کو میری تقریر کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی. آپ نے غور کیا ہو تو کیا ہو، کبھی کہیں بھی نہیں ملے گی. ورنہ شاید سنیوں کی کوئی کتاب ہوتی جس میں میری تقریر نہ ہوتی. میرا کام تقریر لکھنا ہو جاتا. تو یہ مصلحتیں بھی تھی میری، میں کس کس کی لکھوں گا، پھر ہر ایک کو جانتا نہیں میں. لکھوانے والے پیغامات تو آتے تھے، کتابیں آتی تھی. میں نے ایک لیٹر تیار کر لیا تھا، وہ لیٹر کی کاپی بھیج دیتا تھا کہ بھائی تقریر لکھنے میں میرا ذہن یہ ہے کہ جو جو اس میں روایات، حکایات، ہدایات، آیات، یہ سب کو مطلب اصل سے ملا لوں، سب کو اصل سے ملا لوں، تو میں پھر یعنی کہ اس کو درست پاؤں اپنے نزدیک، مجھے سمجھ آئے تو پھر میں لکھوں. اتنا میں وقت لگا نہیں سکتا ہے کتاب پر، میں کیسے لکھوں، یہ سارا میں کیسے کروں. تو اس طرح کا میں نے اس پہ لکھ کر وہ میں دے دیتا تھا. تو پھر اب کوئی نہیں مانگتا تقریر. ایک پر تقریر ہوتی نا اسی کا حوالہ ہو تو اس پہ لکھیے، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنی کتاب بکوانے کا بھی جذبہ ہوتا ہے. تو جو بھی مشہور آدمی ہوگا اس سے تقریر مل جائے گی تو کتاب کی مطلب یعنی کہ وہ
تھوڑا وزن بڑھ جائے گا. الگ اس میں یہ لکھتے ہیں محتاطین لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو شدہ پڑھا ہے. بالاستیاب نہیں لکھتے جو نہیں پڑھے ہوتے, لیکن عوام اس کو نہیں سمجھتے نا. تقریر آ گئی تو خلاص یہ مور لگ گئی. اب ادھوری پڑھی ہے پوری پڑھی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اپنے حساب سے کہ میں مطلب اس چیز کو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا کہ میں تقریر لکھوں, اس لیے میں کبھی لکھی نہیں. میں نے کبھی بھی, مجھے بھی یاد نہیں پڑتا کبھی کتاب پہ کسی کی تقریر لکھی ہوتی. الگ یہ شروع کی بہت سال پرانی بات کر رہا ہوں. دعوت اسلامی تو اب بہت بڑھ گئی نا, نہ آپ لوگ تھے نہ جامعۃ المدینہ تھے, کچھ بھی نہیں تھے. میں اس پہلے سے ہی میں تقریر نہیں دیتا تھا. مجھے سمجھ پڑتی تھی کہ میں دوں گا تو کہیں پھنس جاؤں گا, کوئی 19-20 ہوگا اور لکھوا لے گا تقریر اور پھر میرے کھاتے میں سب آ جائے گا, یا ویسے ہی مطلب اور بہت کچھ ہو جائے گا جو میں نے کچھ عرض کیا. یہ سب کے لیے مطلب اس میں مدنی پھول ہیں, کام کی باتیں ہیں. کہ آپ بھی لکھ دیں گے کوئی کتاب پر تقریر, کل اللہ نے آپ کو ترقی دی, آپ کا نام بنا, نام چلا, اور اس کتاب میں کچھ مسئلہ ہوا آپ کے کھاتے میں آئے گا. اچھا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. اس وقت جب تقریر دی کتاب میں کچھ نہیں تھا, بعد میں ایکسٹینشن اس نے کر دیا, الحاق کر دیا, پھر کہاں جاؤ گے؟ مدینے. آپ کے نام پر چل رہی ہوگی کتاب, تقریر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کی وجہ سے مجھ جیسے لوگوں کو تو بڑی تقویت ہے. پہلے میں بیان کرتا تھا تو مجھے پتا کیسے کرتا تھا, کتابیں نہیں ملتی تھی جس سے نکالے بندہ بیان اور کرے. بہت دشواری تھی. ایک جب شروع کی بات کر رہا ہوں, زیادہ تر کتابیں ملتی تھی تو عقائد پر ملتی تھی ہماری کتابیں, تو انہیں بہت دشواری تھی بیان کرنے کی. اب آپ نے تو ماشاءاللہ ایک سے ایک موضوعات پر مبلغین کو بالکل تیار کر کے حلوہ دے دیا, یہ کھانے والے بنے بس, یوں سمجھو. اتنا کام ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا. میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں, میں لیٹ آیا ہوں. 10-12 کا ٹائم دیا تھا میں نے, لیٹ ہو گیا مجھے, معافی کا طلبگار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال کرنا چاہیں لائیو, اب سوال کیسا پتہ ہی نہیں نا, لائیو نہیں چلے گا نا. میرا خیال ہے اب انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین دوسرے سلسلے دیکھیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہ ہم مطلب آپ سے معذرت چاہتے ہیں. چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. چینل مدنی چینل, مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے مدنی چینل.